دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی اللہ ہی کے لیے۔ صدق اللہ۔ آوازیں آ رہی ہیں۔ مبشر حسین خالد ان کے پاس سے آ رہے ہیں۔ احسان پڑھنا ہے شو؟ جزاک اللہ خیرن وجزا۔ الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا صلی اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے، اور درود السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی بات کوئی اور نبی۔ قابل احترام عزیز شرکا اسٹڈی سرکل، آج ہمارا 170واں دن ہے، 170th ڈے، آج 4 جنوری 2022۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بار بار یہ دہرایا جاتا ہے کہ یہ اپنی اصلاح آپ کے حوالے سے ہم اس نشست میں جمع ہیں اور اس نشست کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے، اور ہمارے اس بیٹھ کر وقت نکال کر پڑھنے کو، سمجھنے کو عمل میں ڈال دے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا بھی ہمیں موقع عطا کرے اور ہمارے اجر میں اضافہ فرمائے۔ تو میں جناب شاہد بھائی ہیں، حنیف بھائی بھی ہیں، منیب پہلے صاحب، شروع کر سکتے ہیں، کر دیجئے بسم اللہ۔ منیب بھائی، کہ نہیں یار بھائی، ہلو السلام علیکم۔ چلیے۔ وعلیکم السلام۔ منیب بھائی، حنیف صاحب کچھ بول رہے۔ اچھا، آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی آ رہی۔ اچھا، کل جو ہے تقوی پہ پڑھے تھے نا، جی تو تھوڑا سا تقوی کی تشریح اگر ہو تو اچھا ہے کہ واقعتاً تقوی کس چیز کا نام ہے، یا تقوی کی نشانی کیا ہے؟ آپ کر اگر دیجئے۔ نہیں رفقا ہمارے پڑھے ہیں تو کیا سمجھے ہیں، تقوی کے متعلق کیا سمجھے ہیں؟ ہمارے فضل صاحب ہیں اور اظہر ہیں، کیا اظہر ہیں؟ نظر نہیں آئے ابھی۔ اچھا، غوری صاحب ہیں، میں دیکھا نہیں کون کون ہے۔ دیکھیے، تقوی کے سلسلے میں جو ہے نا، مجھے ایسا لگا کہ ہم صرف اس بات یہ تذکرہ کر کے رہ گئے کہ بھئی تقوی داڑھی ٹوپی کا نام، شیروانی کا نام نہیں ہے، تو پھر تقوی کس چیز کا نام ہے، یا تقوی کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ مولانا کی گفتگو سے جو بات معلوم ہوئی وہ میں یہ سمجھا کہ دیکھیے، وہ جو سیکوینس ہے مولانا نے جو لکھا کہ ایمان، اسلام، تقوی، اب آگے کا مرحلہ اس احسان کا ہے، تو تقوی جو ہے، اگر جیسا کہ ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ بھئی کوئی ظاہری چیز کا نام نہیں ہے، تقوی جو ہے، یہ جو سیکوینس میں مولانا بتائے ہیں اس سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ تقوی دراصل تقوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس موجودہ نظام سے بیزارگی اس کے اندر ہو۔ تقوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس نظام کو بدلنے کا آرزو اور خواہش مند ہو۔ اگر اس کی یہ آرزو نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایمان اصل میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سیکوینس اسی لیے بتایا گیا کہ ایمان اگر شعوری ہوگا تو اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر تقوی اس شکل میں آئے گا کہ وہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یہ ہم بات دوسروں کے لیے بول رہے ہیں، لیکن یہ بات جس طرح دوسروں کے لیے ہے ویسے ہی تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہماری زندگیاں اس جدوجہد سے اگر خالی ہیں، یا خدا کی راہ میں جدوجہد کرنے سے ہم اگر سست ہیں، تو ٹھیک یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں اصل گڑبڑ ایمان کے کمزور ہونے کی ہے۔
یا ایمانوی حرارت نہیں ہے، اس لیے ہمارے اندر غلبہ دین کی جدوجہد میں ہم سرگرم نہیں ہیں. بات میں اصل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بات دوسروں کے لیے بھی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر میں اپنا جانچنا چاہوں کہ میں تقوی کی کس لیول پہ ہوں، تو میں یہ دیکھوں کہ میں تحریک اسلامی کے اس جدوجہد میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہوں، میرا کتنا وقت لگ رہا ہے، میرا کتنا پیسہ لگ رہا ہے. تو یہ جو ہے جہاں دوسروں کے لیے ہے وہاں ہمارے لیے بھی پیمانہ ہے. تقوی کی اصل نشانی یہ ہے، جیسا مولانا اس میں بولے کہ ایک آدمی جو صفائی پسند ہے وہ کبھی گندگی کے ڈھیر پہ خاموش نہیں بیٹھے گا، بے چین رہے گا. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے. ایک وہ آدمی جو صاف صفائی کو پسند کرتا ہے وہ غلاظت کے ڈھیر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا. جب اس کی وہ صفائی کا وہ مزاج اس کو مجبور کرے گا کہ وہ جو ہے غلاظت کو دور کرے. تو ٹھیک یہ غیر اسلامی نظام بھی ایک غلاظت کی طرح ہے، اس میں کوئی آرام سے متقی آدمی، اسی لیے جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی کہا گیا. تو تقوی جو ہے ہم یہاں یہ بول کے چھوڑ دیتے کہ بھائی تقوی صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، تو پھر ہے کس کا نام؟ تو مجھے جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ وہی آدمی متقی ہے جس کے اندر بے چینی ہے، جس کے اندر جتنی بے چینی ہے اتنا ہی اس کا تقوی ہے. تو یہ ذرا واضح کر دینا چاہ رہا تھا میں. صحیح، یہ بات اس میں ہے. دیکھیے اقامت دین کی صحیح سے گریز کی بے شمار راہیں انہوں نے نکال رکھی ہیں. غلبہ کفر کے تحت اسلامی زندگی کے نقشے بنانے ہی میں ان کی ساری محنتیں اور کوششیں صرف ہو رہی ہیں، اور انہی کی غلط رہنمائی نے مسلمانوں کے اس چیز پر مطمئن کیا ہے کہ ایک غیر اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے بلکہ اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک محدود دائرے میں مذہبی زندگی بسر کریں. ایگزیکٹلی، بہت صحیح لائن آپ پڑھے شاہد صاحب. لیکن یہ ایک تو ان کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بول رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی غیر اسلامی نظام کے اندر کہیں ہم بھی آرام سے تو نہیں رہ رہے، اور اگر ہم آرام سے رہے تو ان سے بڑے مجرم ہیں. کیونکہ ہم کو تو بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، ہم عقلی طور پر ساری دلیلیں ہمارے پاس ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے، اگر ہمارے اندر سستی کاہلی ہے، تو بہرحال ہم زیادہ بڑے مجرم ہو جائیں گے. نہیں، مولانا ایک جگہ بولے، دیکھیے مچھلی اگر سے پانی میں رہتی تو ٹھیک ہے، مچھلی باہر جب نکل گئی جیسا تڑپڑاتی پانی کے لیے ویسا انسان کا بس ہونا چاہیے. جی وہ ایمان کا تقاضا ہے. خدی صاحب ایک جنرل ڈیفینیشن جو مولانا کتاب میں دی، جو سب کی سمجھ میں آنے کا ہے، تقویٰ کہ خدا ترسی، خدا کے سامنے جواب دہی کا شعور، خدا کا خوف، ابدیت کا شعور، دنیا ایک امتحان کا ہے، آخرت مستقبل کا فیصلہ، یہ تمام چیزیں زندگی کے ہر پہلو سے چھل کے. اب آپ جو بتائے وہ بالکل وہ صحیح ہے کہ جو ہے خدا کی ہر ناپسند چیز سے کراہیت اس کے اندر موجود ہونا، انہیں جہاں بھی جائے جو چیز اسے ٹکرائے اسے فوری محاسبہ لے، وقت کا جائزہ، اس کی کاموں کی مشغولیت کا، اور جو چیز بھی چاہے باطل نظام ہی کیوں نہ ہو. باطل نظام تو ایک بہت بڑے پیمانے پر چلے گا، لیکن اس سے پہلے اگر جو چیزیں قریب تک اس کے جو آ رہی، اس کے خلاف جو نظام ہے، جو بات اس میں موجود نہ ہو اور اس میں راضی کر لے، ختم گیا. نہیں دیکھیے، میں یہ بول رہا ہوں منطقی طور پہ جس کے دل میں خدا کے دین کے غلبے کی آرزو ہوگی، وہ سارے آپ جن چیزوں کو گنا ہے نا، وہ لازماً اس کے اندر ہونی چاہیے. وہ نہیں رہا تو کوئی آدمی مخلصانہ جدوجہد کر ہی نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے نا خدیر، پورے کے پورے دن میں آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ جو ہے. جی ہاں پورے آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کے نہیں رہ سکتے نا بھئی آپ. نہیں، میں عرض کر رہا تھا یہ ساری گفتگو تو آ گئی، لیکن اس میں میرے لیے بھی ایک میسج ہے کہ میں اگر میرا ایمان کے اندر اگر حرارت ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ پہ بھی دین کو قائم کروں، جہاں تک میری سکت ہے وہاں تک ان سارے شعبوں میں دین قائم کروں، اور بالآخر ایک پورے مکمل اور سیاسی نظام کے قیام کی بھی کوشش جو ہے اس کے پیش نظر ہو. تو اب فی الوقت ہم جس سے گزر رہے ہیں نا، وہ دیکھیے سچی بات تو یہ ہے، جانچ لینے کے لیے
کہ اس وقت دین کو جس چیز کی ضرورت ہے تحریک کو، وہ ہے باصلاحیت افراد. ان باصلاحیت افراد کو جماعت میں، تحریک میں داخل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ عبد القدیر اپنا جانتا ہے، اسی طرح ہم سب اپنے اپنے جانتے ہیں. تو اس پہ نظر رہنی چاہیے. بس میری اتنی وہ تھی. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے توفیق خیر دے. شاہد بھائی آپ جو ہے ایک پیراگراف پہلے سے لیجیے. جی جی میری باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وضع خطا لباس اور معاشرت کی ظاہری پہلو، یہ لائن سے پھر سٹارٹ کیجئے. ایک پیراگراف پہلے ہے، بس احسان سے پہلے کا پیراگراف ہے جی کہ تقوی کا خلاصہ ہے جو مولانا بیان کر. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ان باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ واضح خطا لباس اور معاشرت کے ظاہری پہلوؤں کے متعلق جو آداب و احکام حدیث سے ثابت ہیں ان کا استخفاف کرنا چاہتا ہوں یا انہیں غیر ضروری قرار دیتا ہوں. خدا کی پناہ اس سے کہ میرے دل میں ایسا کوئی خیال ہو. دراصل جو کچھ میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل شے حقیقت تقویٰ ہے، نہ کہ یہ مظاہر. حقیقت تقویٰ جس کے اندر پیدا ہوگی اس کی پوری زندگی ہموار وہ ایک رنگی کے ساتھ اسلامی زندگی بنے گی. اسلام اپنی پوری ہماگیر کے ساتھ اس کے خیالات میں، اس کے جذبات اور رجحانات میں، اس کے مذاق طبیعت میں اور اس کے اوقات کی تقسیم اور اس کی قوتوں کے مصارف میں، اس کی صحیح کی راہوں میں، اس کی طرز زندگی اور معاشرت میں، اس کی کمائی اور خرچ میں، غرض اس کی حیات دنیاوی کے سارے ہی پہلوؤں میں رفتہ رفتہ نمایاں ہوتا چلا جائے. بخلاف اس کے اگر مظاہرے کی حقیقت پر مقدم رکھا جائے گا اور ان پر بیجا زور دیا جائے گا اور حقیقی تقوی کی تخم ریزی اور آبیاری کے بغیر مصنوعی طور پر چند ظاہری احکام کی تکمیل کرا دی جائے گی تو نتائج وہی کچھ ہوں گے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے. پہلی چیز دیر طلب اور صبر آزما ہے، بتدریج نشو نما پاتی ہے اور ایک مدت کے بعد برگ و بار لاتی ہے. جس طرح بیج سے درخت کے پیدا ہونے اور پھول پھل لانے میں کافی دیر لگتی ہے، اسی لیے سطحی مزاج کے لوگ اس سے افراتے ہیں. بخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسانی سے پیدا کر لی جاتی ہے. جیسا ایک لکڑی میں پتے اور پھل اور پھول باندھ کر درخت کی سی شکل بنا دی جائے. یہی وجہ ہے کہ تقوی کی پیداوار کا یہی ڈھنگ آج مقبول ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو توقعات ایک فطری درخت سے پوری ہوتی ہے وہ اس قسم کے مصنوعی درختوں سے تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. جی آگے جی کنٹینیو کر لیجیے. جی. چوتھا احسان. اب احسان کو لیجئے جو اسلام کی بلند ترین منزل ہے. احسان دراصل اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ اس قلبی لگاؤ، اس گہری محبت، اس سچی وفاداری اور خضوعیت و جانثاری کا نام ہے. جو مسلمان کو فنا فی الاسلام کر دے، جو مسلمان کو فنا فی الاسلام کر دے. تقوی کا اساسی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضی سے بچنے پر آمادہ کرے، اور احسان کا اساسی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنوی حاصل کرنے کے لیے ابھارے. ان دونوں چیزوں کے فرق کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ حکومت کے ملازموں میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو نہایت فرض شناسی اور تندہی سے وہ تمام خدمات ٹھیک بجا لاتے ہیں جو ان کے سپرد کر دی گئی ہیں. تمام ضابطوں اور قاعدوں کے
پوری پابندی کرتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکومت کے لیے قابل اعتراض ہو۔ دوسرا طبقہ ان مخلص وفاداروں اور جانثاروں کا ہوتا ہے جو دل و جان سے حکومت کے ہوا خواہ ہوتے ہیں۔ صرف وہی خدمات انجام نہیں دیتے جو ان کے سپرد کی گئی ہوں، بلکہ ان کے دل کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ سلطنت کے مفاد کو زیادہ سے زیادہ کس طرح ترقی دی جائے۔ اس ذہن میں وہ فرض اور مطالبہ سے زائد کام کرتے ہیں۔ سلطنت پر کوئی آنچ آئے تو وہ جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قانون کی کہیں خلاف ورزی ہو تو ان کے دل کو چوٹ لگتی ہے، کہیں بغاوت کے آثار پائے جائیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور اسے فروغ کرنے میں جان لڑا دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر خود سلطنت کو نقصان پہنچانا تو درکنار اس کے مفاد کو کسی طرح نقصان پہنچتے دیکھنا بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور اس خرابی کے رفع کرنے میں وہ اپنی حد تک کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بس ان کی سلطنت ہی کا بول بالا ہو اور زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہ رہے جہاں اس کا پھریرا نہ اڑے۔ ان دونوں میں سے پہلی قسم کے لوگ اس حکومت کے متقی ہوتے ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ اس کے محسن۔ اگرچہ ترقیاں متقین کو بھی ملتی ہیں اور بہرحال ان کے نام اچھے ہی ملازموں کی فہرست میں لکھے جاتے ہیں، مگر جو سرفرازیاں محسنین کے لیے ہیں ان میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہوتا۔ بس اسی مثال پر اسلام کی متقیوں اور محسنوں کو بھی قیاس کر لیجیے۔ اگرچہ متقین میں بھی قابل قدر اور قابل اعتماد لوگ ہیں، مگر اسلام کی اصلی طاقت محسنین کا گروہ ہے۔ اصلی کام جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو وہ اسی گروہ سے بن آ سکتا ہے۔ جی تھوڑا تفصیل ہے کیا؟ جی بات واضح ہے شاہی صاحب۔ تقوی سے اوپر کی منزل احسان کی ہے، اور ایک لفظ میں مولانا نے اس کو فنا فی الاسلام بتا کے سمجھا دیا۔ احسان کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کے دین کو کفر سے مغلوب دیکھیں، جن کے سامنے حدود اللہ پامال ہی نہیں بلکہ کالعدم کر دی جائیں، خدا کا قانون عملاً ہی نہیں بلکہ باضابطہ منسوخ کر دیا جائے، خدا کی زمین پر خدا کا نہیں بلکہ اس کے باغیوں کا بول بالا ہو رہا ہو، نظام کفر کے تسلط سے نہ صرف انسانی سوسائٹی میں اخلاقی اور تمدنی فساد برپا ہو بلکہ خود امت مسلمہ بھی نہایت سرعت کے ساتھ اخلاقی و عملی گمراہیوں میں مبتلا ہو رہی ہو، اور یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں نہ کوئی بے چینی پیدا ہو، نہ اس حالت کو بدلنے کے لیے کوئی جذبہ بھڑکے، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے نفس کو اور عام مسلمانوں کے غیر اسلامی نظام کے غلبے پر اصولاً و عملاً مطمئن کر دے۔ ان کا شمار آخر محسنین میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس جرم عظیم کے ساتھ محض یہ بات نہیں، احسان کے مقام عالی پر کیسے سرفراز کر سکتی ہے کہ وہ چاشت و اشراق اور تہجد کے نوافل پڑھتے رہے، ذکر و شغل اور مراقبے کرتے رہیں، حدیث و قرآن کی درسیں دیتے رہیں، جزیات فقہ کی پابندی اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اتباع کا سخت اہتمام فرماتے رہے، اور تزکیہ نفس کے خانقاہوں میں دینداری کا وہ فن سکھاتے رہے جس میں حدیث و فقہ اور تصوف کی باریکیاں تو ساری موجود تھیں، مگر ایک نہ تھی تو وہ حقیقی دینداری جو
جو سرد ادنا دود دست، یہ فارسی شد کی کیفیت پیدا کر دی، اور بازی اگرچہ پا نہ سکا تو کھو سکا کہ مقام و وفاداری پر پہنچا دے۔ آپ دنیاوی ریاستوں اور قوموں میں بھی وفادار اور غیر وفادار کی اتنی تمیز ضرور نمایاں پائیں گے کہ اگر ملک میں بغاوت ہو جائے یا ملک کے کسی حصے پر دشمن کا قبضہ ہو جائے تو باغیوں اور دشمنوں کے تسلط کو جو لوگ جائز تسلیم کریں یا ان کے تسلط پر راضی ہو جائیں اور ان کے ساتھ مغلوبانہ مصالحت کر لیں، یا ان کی سرپرستی میں کوئی ایسا نظام بنائے جس میں اصلی اقتدار کے باغیں انہی کے ہاتھ میں رہیں اور کچھ ضمنی حقوق اور اختیارات انہیں بھی مل جائیں، تو ایسے لوگوں کو کوئی ریاست اور کوئی قوم اپنا وفادار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، خواہ وہ قومی فیشن کے کیسے ہی سخت پابند اور جزیائی معاملات میں قومی قانون کے کتنے ہی شدید پیرو ہوں۔ آج آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جو ملک جرمنی کے تسلط سے نکلے ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے جنہوں نے جرمن قبضے کے زمانے میں تعاون و مصالحت کی راہیں اختیار کی تھی۔ ان سب ریاستوں اور قوموں کے پاس وفاداری کو جانچنے کا ایک ہی معیار ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دشمن کے تسلط کی مزاحمت کس حد تک کی، اس کو مٹانے کے لیے کیا کام کیا اور اس اقتدار کو واپس لانے کی کیا کوشش کی جس کی وفاداری کا وہ مدعی تھا۔ پھر کیا معاذ اللہ خدا کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کو پہچاننے کی اتنی تمیز بھی نہ رکھتا ہو جتنی دنیا کے ان کم عقل انسانوں میں پائی جاتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بس داڑھیوں کا طول، ٹخنوں اور پینچوں کا فاصلہ، تسبیحوں کی گردش اور عود الضائف اور نوافل اور مراقبے کے مشاغل اور ایسی ہی چند اور چیزیں دیکھ کر ہی دھوکہ کھا جائے گا کہ آپ اس کے سچے وفادار اور جانثار؟ ہو گیا؟ آگے پڑھیے شاید ختم ہو گیا۔ جی ہاں، یہ ختم ہو گیا۔ حنیف بھائی لیجیے آگے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کوئی پڑھیں؟ باب سوم عملی خاکہ۔ السلام علیکم۔ باب وعلیکم سوم عملی خاکہ، ہمارا طریقہ کار، اس کی حکمت اور فائدے۔ پہلا فائدہ، میں آپ کے سامنے مختصر طور پر اس طریقہ کار کو پیش کروں گا جو ہم نے اپنی اس دعوت کے لیے اختیار کیا ہے۔ ہماری دعوت کی طرح ہمارا یہ طریقہ کار بھی دراصل قرآن اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ماخوذ ہے۔ جو لوگ ہماری دعوت قبول کرتے ہیں ان سے ہمارا اولین مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عملاً اور بالکلیہ ہے شاید بالکلیہ بندگی رب میں دے دو، اور ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے ایمان کی ضد ہے، جو تمہارے ایمان کی ضد ہیں۔ یہیں سے ان کے اخلاق و سیرت کی تعمیر اور ان کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے بڑی بڑی امنگوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، انہیں اپنے اونچے خوابوں کی عمارتیں اپنے ہاتھ سے ڈھا دینی پڑتی ہیں۔
اور اس زندگی میں قدم رکھنا پڑتا ہے جس میں جاہ و منصب اور معاشی خوشحالیوں کے امکانات انہیں اپنی زندگی میں تو درکنار اپنی دوسری تیسری پشت میں بھی دور دور نظر نہیں آتے۔ جن لوگوں کی معاشی خوشحالی کسی مرہو نہ زمین یا کسی مغصوبہ جائیداد یا کسی ایسی میراث پر قائم تھی جس میں حقداروں کے حقوق مارے گئے تھے، انہیں بعض اوقات دامن چھڑا کر اس خوشحالی سے کنارہ کش ہو جانا پڑتا ہے، صرف اسی لیے کہ جس خدا کو انہوں نے اپنا آقا تسلیم کیا ہے، اس کے منشے کے خلاف کسی مال کا کھانا ان کے ایمان کے منافی ہے۔ یہ نیچے کا بھی پڑھوں۔ یہ مضمون مولانا محترم کی اس تقریر کا دوسرا حصہ ہے، جس کا عنوان ہے دعوت اسلامی اور اس کا طریقہ کار۔ اس کا پہلا حصہ ہم کتاب کے پہلے باب میں نقل کر آئے ہیں۔ اس حصے کو بھی پڑھتے وقت برائے عزم ہند کی تقسیم سے پہلے کے حالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کے وسائل زندگی غیر شرعی تھے یا نظام باطل سے وابستہ تھے، ان کو ترقیوں کے خواب دکھانا تو درکنار، موجودہ وسائل سے حاصل کی ہوئی روٹی کا بھی ایک ٹکڑا حلق سے اتارنا ناگوار ہونے لگتا ہے، اور وہ ان وسائل کو پاک تر وسائل سے خواہ وہ حقیر ترین ہی کیوں نہ ہو بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے۔ پھر جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس مسلک کو عملاً اختیار کرتے ہی آدمی کا قریب ترین ماحول اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کے اپنے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کی بیوی اور بچے اور اس کے جگری دوست سب سے پہلے اس کے ایمان کے ساتھ قوت آزمائی شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس مسلک کا پہلا اثر ظاہر ہوتے ہی آدمی کا اپنا گہور جس میں وہ نازوں سے پالا گیا تھا، اس کے لیے زنبور خانہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ابتدائی تربیت گاہ جو صالح و مخلص اور قابل اعتماد سیرت کے کارکن فراہم کرنے کے لیے قدرت الہی نے ہمارے لیے خود بخود پیدا کر دی ہے۔ ان ابتدائی آزمائشوں میں جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ان کو چھانٹ پھینکنے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی، اور جو لوگ ان میں پورے اترتے ہیں، وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر کم از کم اتنا اخلاص، اتنی یکسوئی، اتنا صبر اور عزم، اتنی مضبوطی سیرت ضرور موجود ہے جو خدا کی راہ میں قدم رکھنے اور پہلے مرحلے امتحان سے کامیاب گزر جانے کے لیے ضروری ہے۔ اس مرحلے کے کامیاب لوگوں کو ہم نسبتاً زیادہ بھروسے اور اطمینان کے ساتھ لے کر دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں، جو آگے آنے والا ہے، اور جس میں اس سے زیادہ آزمائش پیش آنے والی ہیں۔ وہ آزمائش پھر ایک دوسری بھٹی تیار کرے گی، جو اس طرح کھوٹے سکوں کو چھانٹ کر
پھینک دے گی اور زار خالص کو اپنی گود میں رکھ لے گی۔ جہاں تک ہمارا علم ساتھ دیتا ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی معاون سے کارآمد عناصر کو چھانٹنے اور ان کو زیادہ کارآمد بنانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا رہا ہے، اور جو تقوی ان بھٹیوں میں تیار ہوتا ہے وہ بھٹیوں میں تیار ہوتا ہے، چاہے وہ فقہی ناپ تول میں پورا نہ اترے اور خانقاہی معیاروں پر بھی ناقص نکلے، مگر صرف اس طرز سے تیار کیے ہوئے تقوی میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ انتظام دنیا کی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھال سکے اور ان عظیم شان امانتوں کا بار اٹھا سکے جن کے ایک خبل جز کا وزن بھی خانقاہی تقوی کی برداشت سے باہر ہے۔ مطلب یہاں پر فلٹرز لگائے گئے ہیں، پہلی پہلے مرحلے میں جو فلٹر ہو گیا، عام جو لوگ رہیں گے برداشت نہیں کر سکیں گے، پہلے فلٹر میں ہی نکل جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسرا فلٹر، تیسرا فلٹر، اس کے بعد لاسٹ میں جو کمپیریزن کیا گیا وہ بہت زبردست کیا گیا۔ خانقاہی تقواؤں سے بارے میں جو لائن ہے وہ زبردست پنچ لائن دکھی میرے کو۔ جی نہیں بھائی یہاں سے کنٹینیو کیجیے۔ دوسرا فائدہ، اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہم اپنے ارکان پر لازم کرتے ہیں یہ ہے کہ جس حق کی روشنی انہوں نے پائی ہے اس سے وہ اپنے قریب ماحول کو اور ان سب لوگوں کو جن سے ان کا قرابت یا دوستی یا ہمسائیگی یا لین دین کا تعلق ہے روشناس کرانے کی کوشش کریں اور انہیں اس کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ یہاں پھر آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس تبلیغ کی وجہ سے مبلغ کی اپنی زندگی درست ہوتی ہے، کیونکہ یہ کام شروع کرتے ہی بے شمار خوردبین اور دیدبین سرچ لائٹ اس کی بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور مبلغ کی زندگی میں اگر کوئی چھوٹی چیز بھی اس کے ایمان اور اس کی دعوت کے منافی موجود ہو تو یہ مفت کے محتسب اسے نمایاں کر کے مبلغ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور تازیانے لگا کر اسے مجبور کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس سے پاک کرے۔ اگر مبلغ فی الواقع اس دعوت پر سچے دل سے ایمان لایا ہو تو وہ تقیدوں پر جھنجھلانے اور تعویلوں سے اپنے عمل کی غلطی کو چھپانے کی کوشش نہ کرے گا، بلکہ ان لوگوں کی خدمات سے فائدہ اٹھائے گا جو مخالفت کی نیت سے ہی صحیح مگر بہرحال اس اصلاح میں بغیر کسی معاوضے کی صحیح و محنت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس برتن کو 20 ہاتھ مانجنے میں لگ جائے اور مانجتے ہی چلے جائیں وہ چاہے کتنا ہی کثیف ہو آخر کار مجلہ و مصفہ ہو کر رہے گا۔ تیسرا فائدہ، پھر اس تبلیغ سے ہماری کارکنوں میں بہت سے اوصاف کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے جنہیں آگے چل کر دوسرے میدانوں میں کسی اور شکل سے ہم کو استعمال کرنا ہے۔ جب مبلغ کو طرح طرح کے دل شکن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں اس کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، کہیں اس پر تانے اور آوازیں کسے جاتے ہیں، کہیں گالیوں اور دوسری جہالتوں سے اس کی تواضع کی جاتی ہے، کہیں اس پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، کہیں اس کو فتنوں میں الجھانے کی نئی نئی تدبیریں کی جاتی ہیں، کہیں اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، دوستیاں اور رشتہ داریاں اس سے منقطع کر لی جاتی ہیں اور اس کے لیے اپنے ماحول میں سانس تک لینا دشوار کر دیا جاتا ہے، تو ان حالات میں جو کارکن نہ ہمت ہارے، نہ حق سے پھرے، نہ باطل پرستوں کے آنکھیں سپر ڈالے، نہ مشتعل ہو کر اپنے دماغ کا توازن کھوئے، بلکہ اس کے برعکس حکمت اور تدبر اور ثابت قدمی اور راست بازی اور پرہیزگاری اور ایک سچے حق پرست کسی ہمدرد و خیرخواہی کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم اور اپنے ماحول کی اصلاح میں بہم کوشاں رہے۔ اس کے اندر اوصاف عالیہ کا پیدا ہونا اور نشوونما پانا یقینی ہے جو آگے چل کر ہماری اس جد و جہد کے دوسرے مرحلوں میں اس سے بہت زیادہ پیمانے پر درکار ہوں گے۔ طریقہ دعوت، اس تبلیغ کے سلسلے میں ہم نے وہی طریقہ کار اپنے کارکنوں کو سکھانے کی کوشش کی جو قرآن مجید میں تعلیم فرمایا گیا ہے، یعنی یہ کہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ خدا کے راستے کی طرف دعوت دے، تدریج اور فطری ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے دین کے اولین بنیادی اصولوں کو اور پھر رفتہ رفتہ ان کے متقاضیات اور لوازم کو پیش کرے۔
کسی کو اس کی قوت ہضم سے بڑھ کر خوراک دینے کی کوشش نہ کرے، فرو کو اصول پر اور جزیات کو کلیات پر مقدم نہ کرے، بنیادی خرابیوں کو رفع کیے بغیر ظاہری برائیوں اور بیرونی شاخوں کو چھانٹنے اور کاٹنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، غفلت اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ نفرت و کراہیت کا برتاؤ کرنے کے بجائے ایک طبیب کسی ہمدردی و خیر خواہی کے ساتھ ان کے علاج کی فکر کرے، گالیوں اور پتھروں کے جواب میں دعائیں خیر کرنا سیکھے، ظلم اور ایذا رسانی پر صبر کرے، جاہلوں سے بحثوں اور مناظروں اور نفسانی مجادلوں میں نہ الجھے، لغو اور بیہودہ باتوں سے عالی ظرف اور شریف لوگوں کی طرح صبر کرے، جو لوگ حق سے مستغنا بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ کریں جن کے اندر کچھ طلب حق پائی جاتی ہے، وہاں وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی ناقابل توجہ سمجھے جاتے ہوں، اور اپنی اس تمام سعی و جہد میں ریا اور نمود و نمائش سے بچے، اپنے کارناموں کو گنانے اور فخر کے ساتھ ان کا مظاہرہ کرنے اور لوگوں کی توجہات اپنی طرف کھینچنے کی ذرہ برابر کوشش نہ کریں، بلکہ جو کچھ کریں اس نیت اور اس یقین و اطمینان کے ساتھ کریں کہ ان کا سارا عمل خدا کے لیے ہے، اور خدا بہرحال ان کی خدمات سے بھی واقف ہے اور ان کی خدمات کی قدر بھی اسی کے ہاں ہونی ہے، خواہ خلق سے واقف ہو یا نہ ہو، اور خلق کی طرف سے سزا ملے یا جزا۔ یہ طریقہ کار غیر معمولی صبر اور حلم اور لگاتار محنت چاہتا ہے، اس میں ایک مدت دراز تک مسلسل کام کرنے کے بعد بھی شاندار نتائج کی وہ ہری بھری فصل لہلہاتی نظر نہیں آتی جو سطحی اور نمائشی کام شروع کرتے ہی دوسرے دن سے تماشائی اور مداحیوں کا دل لبھانا شروع کر دیتی۔ اس میں ایک طرف خود کارکن کے اندر وہ گہری بصیرت، وہ سنجیدگی، وہ پختہ کاری اور وہ معاملہ فہمی پیدا ہوتی ہے جو اس تحریک کے زیادہ صبر آزما اور زیادہ محنت و حکمت چاہنے والے مراحل میں درکار ہونے والی ہے، اور دوسری طرف اس سے تحریک اگرچہ آہستہ رفتار سے چلتی ہے مگر اس کا ایک ایک قدم مستحکم چلا جاتا ہے۔ صرف ایسے ہی طریق تبلیغ سے سوسائٹی کا مکھن نکال کر تحریک میں جذب کیا جا سکتا ہے۔ اونچے اور سطحی لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کی بجائے اس طریق تبلیغ سے سوسائٹی کے صالح ترین عناصر تحریک کی طرف کھینچتے ہیں، اور وہ سنجیدہ سیریس کارکن تحریک کو میسر آتے ہیں جن میں سے ایک ایک آدمی کی شرکت ہزار فضولوں کے انبوہ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ طریقہ کار کا ایک اہم جز اور اس کے مدبرات۔ ہمارے طریقہ کار کا ایک بڑا اہم جز یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نظام باطل کی قانونی اور عدالتی حفاظت سے خود بخود محروم کر لیا ہے، اور اعلان دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے انسانی حقوق، اپنے مال و جان و عزت اور آبرو کسی چیز قسمت کی قائم رکھنے کے لیے اس نظام کی مدد حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہم باطل سمجھتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو ہم نے تمام ارکان پر لازم نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے سامنے بلند معیار رکھ دینے کے بعد ان کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو اس معیار کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ جائے، ورنہ حالات کے بوجھ شکست کھا کھا کر جس قدر پستی میں گرنا چاہیں گے چلے جائیں۔ البتہ پستی کی ایک حد ہم نے مقرر کر دی ہے کہ اس سے گزر جانے والے ہم اپنی جماعت میں نہ رکھیں گے، یعنی ایسا شخص جو جھوٹا مقدمہ بنانے یا جھوٹی شہادت دے یا ایسی مقدمہ بازی میں الجھے جس کے لیے کسی مجبوری کا عذر نہ پیش کیا جا سکے، بلکہ وہ سراسر منفیت طلبی یا نفسانیت کی تسکین یا دوستی اور رشتہ داری کی عصبیت ہی پر مبنی ہو، ہماری جماعت میں جگہ نہیں پا سکتا۔ بظاہر لوگ ہماری اس طریقہ کار کی حکمتوں کو جو ہم نے قانون و عدالت کے معاملے میں اختیار کیا ہے پوری طرح نہیں سمجھتے، اس لیے وہ طرح طرح کے سوالات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر فی الحقیقت اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کا اولین فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک بااصول جماعت ہونا اپنے عمل سے اور ایسے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں جو محض تفریح نوعیت ہی نہیں رکھتا بلکہ صریح طور پر نہایت تلخ اور انتہائی کڑی آزمائشیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کو انسانی زندگی کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں ہے، اور جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حاکمیت سوورنٹی صرف خدا کا حق ہے اور خدا کی اطاعت اور اس کے قانون کی پابندی کے بغیر کوئی زمین میں حکم چلانے کا مجاز نہیں ہے، اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو قانون الہی کی سند کے بغیر معاملات انسانی کا فیصلہ کرے وہ کافر اور فاسق اور ظالم ہے، تو ہمارے اس عقیدے اور ہمارے اس دعویٰ سے خود بخود کے
بات لازم آ جاتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بنیاد کسی غیر الہی قانون پر نہ رکھیں اور حق اور غیر حق کا فیصلہ کسی ایسے حاکم کی حکومت پر نہ چھوڑیں جس کو ہم باطل سمجھتے ہیں۔ اپنے عقیدے کے اس تقاضے کو اگر ہم سخت سے سخت نقصانات اور انتہائی خطرات کے معاملے میں بھی پورا کر کے دکھا دیں تو یہ ہماری راستی اور ہماری مضبوطی سیرت اور ہمارے عقیدے اور عمل کی مطابقت کا ایسا بین ثبوت ہوگا جس سے بڑھ کر کسی دوسرے ثبوت کی حاجت نہیں رہتی۔ اور اگر کسی نفع کی امید یا کسی نقصان کا خطرہ یا کسی ظلم و ستم کی چوٹ ہم کو مجبور کر دے کہ ہم اپنے عقیدے کے خلاف کام کر گزریں تو یہ ہماری کمزوری کا اور ہماری سیرت کے بودے پن کا ایک نمایاں ترین ثبوت ہوگا جس کے بعد کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہ رہے گی۔ آگے چلوں۔ کمپلیٹ کر دیجئے، ایک پیج ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنے ارکان کی پختگی اور ان کے قابل اعتماد یا ناقابل اعتماد ہونے کا اندازہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی کسوٹی ہوگی جس سے ہم بآسانی یہ معلوم کر سکتے رہیں گے کہ ہم میں سے کون لوگ کتنے پختہ ہیں اور کس سے کس قسم کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کا تیسرا اور عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ارکان یہ مسلک اختیار کرنے کے بعد آپ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ سوسائٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قانون کی بنیادوں پر قائم کرنے کے بجائے اخلاق کی بنیادوں پر قائم کریں۔ ان کو اپنا اخلاقی معیار اتنا بلند کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنے ماحول میں اس قدر راست باز متدین، اتنا خدا ترس اور اس قدر خیر مجسم بنانا پڑے گا کہ لوگ خود بخود ان کے حقوق، ان کی عزت اور ان کی جان و مال کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ اس اخلاقی تحفظ کے سوا ان کے لیے دنیا میں اور کوئی تحفظ نہ ہوگا۔ اور قانون تحفظ سے محروم ہونے اور پھر اخلاقی تحفظ بھی حاصل نہ کرنے کی صورت میں ان کی ایسی دنیا میں بالکل ایسی ہو کر جائے گی جیسے جنگل میں ایک بکری بھیڑیوں کے درمیان رہتی ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اور یہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے، کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے مفادات و حقوق کو خطرے میں ڈال کر موجودہ سوسائٹی کی اخلاقی حالت کو بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیں گے۔ جب لوگ یہ ماننے کے بعد کہ ہم پولیس اور عدالت سے اپنی حفاظت کے لیے کوئی مدد لینے والے نہیں ہیں، ہمارے حقوق پر علل اعلان ڈاکے ماریں گے، تو یہ اس بات کا نمایاں ترین ثبوت ہوگا کہ ہمارے ملک کی اور ہماری سوسائٹی کی اخلاقی حالت کس قدر کھوکھلی ہے۔ کتنے آدمی ہیں جو صرف اس وجہ سے شریف بنے ہوئے ہیں کہ قانون نے ان کو شریف بنا رہنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ کتنے آدمی ہیں جو ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں بشرطیکہ کہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ دنیا میں ان پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ کتنے آدمی ہیں جنہوں نے مذہب اور اخلاق اور انسانیت کے جھوٹے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، حالانکہ اگر موقع میسر آ جائے اور کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو ان سے بدترین اخلاقی اور نامذہبیت اور حیوانیت کا صدور نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاقی ناسور تو چھپا ہوا ہے اور اندر ہی اندر ہماری قومی سیرت کو گلا اور سڑا رہا ہے۔ ہم اس کو الاشہاد بے پردہ کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ملک کا اجتماعی ضمیر چونک پڑے اور اسے ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو کہ جس مرض سے وہ اب تک غفلت برت رہا ہے کتنی پہنچ چکا ہے۔ یہ بھی پڑھ دیجیے۔ استدراک مارچ 1949 عیسوی میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی۔ اس کے بعد پاکستان اصول و عقیدے کے لحاظ سے اسلامی ریاست کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس آئینی تغیر کے بعد جماعت اسلامی کے نقطہ نظر میں بھی تبدیلی واقع ہونا لازمی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد جماعت نے جو نیا لائحہ عمل وضع کیا وہ 4 بڑے بڑے مقاصد پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ اس مملکت کو ان تمام فکری اور عملی رجحانات سے بچایا جائے جو اسے اسلام کے راستے سے منحرف کرنے والے ہیں۔ دوم یہ کہ عوام الناس کی ذہنی اور اخلاقی اصلاح کی جائے یہاں تک کہ ہمارا معاشرہ جاہلیت کی بنیادوں سے ہٹ کر اسلام کی صالح بنیادوں پر قائم ہو اور اس قابل بن جائے کہ اس میں برائیاں دبے اور بھلائیاں نشو نما پائے۔
سوم یہ کہ ہماری اس نئی مملکت کی تعمیر لازماً انہیں بنیادوں پر ہو جو قرارداد مقاصد میں متعین کر دی گئی ہیں۔ کسی ایسی ترتیب سے نہیں کیا جائے کہ قرارداد مقاصد کو اعلیٰ اتفاق رکھ کر یہاں ایک غیر اسلامی طرز کا نظام حکومت قائم کرنے کے لیے اختیار کی جائے۔ چہارم یہ کہ آئینی ذرائع سے اس موجودہ قیادت کو ایک صالح قیادت سے تبدیل کیا جائے اور اسے بروئے کار لا کر قوانین، نظم و نسق، تعلیم، مالیات، معاشی نظام، فلاح عمومی، دفاع اور خارجی سیاست میں ایسی اصطلاحات کی جائیں جن سے پاکستان دنیا میں اسلام کی صحیح نمائندہ ریاست بن جائے۔ ملاحظہ ہو کتاب اسلامی کا مقصد، تعریف اور لاہ عمل، اس کتاب کا پہلے ایڈیشن 9 نومبر 1999 کو 51 کو شائع ہوا۔ منیب بھائی، یہ چوتھا جو ہے، اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اور یہ بھی کچھ کم نہیں اہم نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے مفادات کو حقوق کو خطرے میں ڈال کر موجودہ سوسائٹی کی اخلاقی حالت کو برہنہ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ جب لوگ یہ ماننے کے بعد کہ ہم پولیس اور عدالت سے اپنی حفاظت کے لیے کوئی مدد لینے والے نہیں ہیں، یہ کیسا ہے آج کل کے حساب سے کس طرح سے مناسب ہے؟ اس کے آگے پیچھے کیا ہے ذرا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے، کس کا؟ اس کا یہ اپنی جو یعنی برداشت کر کے جو چلنا ہے اپنے کو صبر تحمل کے ساتھ، اچھا، حقوق اپنے جو ہے نا۔ ہاں، مولانا نے 1 2 3 4 کر کے جو پوائنٹ گنائے ہیں، اس چوتھے پوائنٹ میں یہ طریقہ کار کا ایک اہم جزء اور اس کے مضمونات اس میں دیکھیے کام کرنے کے مختلف جو طریقے ہیں نا، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جو ہے پاک دامنی یا ہم اپنی جو ہے دوسروں کے مقابلے میں بہتر تقوی، پرہیزگاری، اسلام، ایمان، احسان کو جتلانے کے لیے سامنے والوں کو، سوسائٹی کے لوگوں کو اپنے مفادات و حقوق کو خطرے میں ڈال کر موجودہ سوسائٹی کی اخلاقی حالت کو برہنہ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ایک طریقہ ہے اڈاپٹ کرنے کا، مگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے دراصل جو کنکلوڈ کر رہے مولانا ہے، مطلب ایک ہوتا ہے پازیٹیولی کسی بات کو بتانا اور ایک ہوتا ہے نیگیٹیولی اسی بات کو ڈسکرائب کرنا۔ تو نیگیٹو اپروچ جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ جماعت اسلامی اپنی فکر، اپنی کاموں کو بتانے کے لیے برخلاف نیگیٹو سارے معاشرے کی ساری باتوں کو گناتی جائے، یہ اور یہ اور یہ اور یہ، آپ یقین مانو لوگ بولیں گے کہ ان کا کام ہی تو سبھی کو کاٹنا اور چھاٹنا ہے۔ یہ اپروچ نہیں، بلکہ یہاں سے ہم پازیٹیو لیں گے۔ اور اوپر کے پیراگراف میں تیسرے اس فائدے میں جو بتایا کہ ہم کو تمام اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ محنت، زیادہ مشقت، زیادہ حقوق، زیادہ ایثار، زیادہ احسان، زیادہ فلاح، مطلب یہ کہ آپ اپنی بستیوں میں اس طرح کے نمایاں شخصیت ہو جائیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں۔ بلکہ ہم پچھلے زمانوں میں جانتے ہیں، ہمارے وہ بھی بزرگ گزرے ہیں جن کی منہ سے نکلی ہوئی بات کو اس بستی کے لوگ حرف آخر سمجھتے تھے۔ تو یہ پوزیشن آئی کیسا؟ یہ پوزیشن ان کی اپنی وہ ذاتی کوششوں، کاوشوں اور للہیت اور تقوی اور احسان اور ایمان اور کے ذریعے سے آئی کہ وہ جو دوسروں کو ننگا کرنے والے نہیں تھے، دوسروں سے جو بھڑ جانے والے نہیں تھے، اپنی بات کو سلیقے سے رکھنے کا ڈھنگ رکھتے تھے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے اگر کوئی بہت زیادہ خراب آدمی ہے تبھی۔ یہ اصل میں دعوت کا طریقہ کار کے حوالے سے مولانا نے کیا۔ اور یہ جو ہے قرارداد مقاصد وغیرہ بھی ثانی ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ مولانا مودودی کا بہت اہم امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے تو نعرے لگے تھے آزادی سے پہلے، اور ایک مرتبہ 14 اگست 1947 کو یہ آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد اسلام کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ مولانا کی بہت غیر معمولی کوشش تھی، اور یہ 1949 مارچ میں قرارداد مقاصد آج بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو پوری طرح سے عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کو مسلمان باقی رکھنے یا اسلامی ریاست باقی رکھنے میں بہت اہم رول ہے مولانا مودودی علیہ رحمۃ۔ چلیے وقت ہو چلا ہے، تو ایک طرف جہاں آج ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی تقویٰ ہو گیا تھا، تو تقوی کے ایک پیراگراف کو لیا، اس کے بعد چوتھی چیز کی احسان جو سب سے اونچا درجہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں
کہ یہ حدیث جبریل کے حوالے سے ایمان، اسلام، احسان، جس کو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درس دینے کے لیے جبریل آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، پوچھتے جاتے تھے اور باتوں کے بتانے پر جو ہے بس کہا کہتے جاتے ایسا جیسا کہ پہلے سے ہی جانتے. جانے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ عجیب سائل تھا کہ پوچھ بھی رہا تھا، جب بتایا جاتا جواب دیا جاتا تو سچ بھی کہتا جیسے پہلے سے ہی جانتا ہے. تو اس پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو ہے یہ جبریل تھے جو ہم کو سبق دینے اور بات کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے. تو غرض یہ کہ یہ چوتھی بات تھی کہ احسان دراصل سب سے اونچا جو مسلمانوں کو فنا فی الاسلام، یہ جو پنچ لائن مولانا نے مینشن کی ہے نا، اسلام کے لیے فنا ہو جانا، یہ دراصل احسان ہے. اب عملی خاکے کیا ہیں؟ یہ ہمارا طریقہ کار. پہلی بات تو ہے کہ جماعت اسلامی کیا دعوت دے رہی ہے، اس کی حکمتیں اور فائدے. پہلا فائدہ، دوسرا فائدہ، یہ آج ہم نے پڑھا ہے اور آج اس بات پر گفتگو ہماری مکمل ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ کل سے ہمارا طریقہ تربیت اسے پڑھیں گے. ایک بات جو بارہا ہم سب سے کہی جاتی ہے اور خاص کر ہمارے تربیتی اجتماعات میں اس بات کی طرف خصوصی توجہ رہتی ہے کہ ہم دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ جاننا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود میں کیا کر رہا ہوں. میں اگر یہ محسوس کروں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، گزشتہ 5 سال پہلے کہاں تھا، 1 سال پہلے کہاں تھا، آج کہاں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بقول بہادر شاہ ظفر کے شعر کے، چاہے وہ نتی حال کی اپنی جو خبر تو لگے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، دوسروں کی خرابیاں ہی نظر آتی تھی، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور یہ کام ہے جو دراصل کرنا ہے، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس سے نابلد ہے، واقف نہیں ہے، تو کیا یہ بے چینی میرے آپ کے ذہنوں میں سمائی ہے ابھی تک؟ کیا ہم اسے اپنے پریورٹیز میں رکھتے ہیں؟ کیا یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہونے کو کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کارکن ہو، متفق ہو، ہمدرد ہو یا رکن ہو؟ ایسا تو نہیں کہ صرف ہم ایک فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے، رکن بننے کے لیے ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں؟ ابھی حلق سے ہمارے یہ دین کا یہ تصور اترا ہی نہیں ہے. ہماری اپنی خواہشات اپنی جگہ رکھتی ہیں، سماج اور معاشرے کی پسند اپنی جگہ ہے، اور ان سب کے بعد اگر کہیں موقع مل جاتا ہے، کہیں اسپیس ہے، تو پھر ہم وہاں لا کے جماعت کو فٹ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ ہمارا برتاؤ تو نہیں ہے جیسے آج گفتگو میں قدیر بھائی نے ہائی لائٹ کیا؟ باقی ہم بہت سی باتوں میں آج بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی نشستوں میں، برخاستوں میں یہ کوشش کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جنرل کامن میں آنے لگے. دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم ریگارڈنگ جماعت اسلامی. کیا ایسے ہی ہے ہمارا معاملہ؟ کسی دوست نے خوب کہا تھا گلف میں مجھے کہ جس طرح لائنس کلب کی ممبرشپ ہوتی ہے، کسی روٹری کلب کی ممبرشپ ہوتی ہے، کوئی کنٹری کلب کی، آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کی کوئی کلب ہے جس کی ممبرشپ حاصل کرنا آپ کے لیے کوئی فخر اور اعزاز اور ٹیکس کی بات ہوگی؟ کیا واقعی اپنے آپ کو بدلنا؟ یہاں تو حال یہ کہ لوگ 8-8 10-10 12-12 سال تک رکن نہیں بن پاتے. اتنے سخت کرائٹیریاز ہوتے کیا بھائی؟ آپ کے کرائٹیریاز ہوتے بھی ہیں اور ان کرائٹیریاز کو باقی رکھنے کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی ہی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے معیارات کو نیچے کر دیں گے، ہم نہیں نمازوں کی پابندی کریں، نہیں تلاوت کا اہتمام کریں، نہیں غور و فکر کا معاملہ اختیار کریں، نہیں جو ہے ہم معاملہ فہمی کو سمجھنے والے، اور اس کے باوجود پھر بھی بولے کہ بھائی میں جماعت اسلامی کا ہمدرد ہوں، متفق ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کو کے ساتھ زیادتی ہوگی، بلکہ ہم کو اپنا جائزہ خود بھی لینا ہے یہاں پہ کہ کیا واقعی میری خواہشات، میری فنا فی الاسلام، اب وہ پنچ لائن کو رکھی، کیا میں فنا فی الاسلام ہونے کے لیے ابھی آمادہ ہوں؟ اس کے لیے کچھ قدم اٹھایا ہوں؟ کیا میرے ساتھ میرا ساتھ دینے کے لیے میری بیوی، میرے بچے ہیں کہ کم سے کم وہ یہ تو کہیں کہ ہاں میرے میاں جو کرتے ہیں، ہاں میرے ابو جو کرتے ہیں وہ بہت صحیح ہے، ہم کو بھی یہی کرنا ہے. ایسا کم سے کم ہم نے اپنے گھر کو ہی ہم خیال بنایا ہے کہ ہم خالی واز نصیحت ساری باہر احباب کے حلقوں میں کرتے ہیں اور میرا گھر کچھ چراغ سے اندھیرے کی مانند جو ہے تحریک سے بالکل ناشنا ہو. یہ سب وہ سوالات ہیں جو ہم سب کو اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اس چیز کو فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت کر دے. ارے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہوگا. الہ العالمین ہمیں اپنے ان رحمان والے بندے بنا لے جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ان کی بیویوں اور ان کے بچوں سے پہنچتی. اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا. اے اللہ ہم تیرے ان مخلص بندوں میں سے ہو جائیں جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے اور جن کی
نفس ان کی شرارتوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اے الہ العالمین ہماری غلطیوں کو درست کر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اے الہ العالمین ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جو کچھ کر پاتے ہیں ان کاموں کو اپنی جناب میں قبول فرما لے، اور جو کچھ ہماری صلاحیتیں ہیں اس کے باوجود ہم نہیں کر پا رہے، اے اللہ ہمارے اندر وہ قوت جرت صلاحیت اور طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیرے دین کے نام و ناموز کے لیے، تیرے نبی کی عشق اور محبت کے حوالے سے پروردگار اس زمین پر ہم اپنا کنٹریبیوشن بھی کچھ دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ اے الہ العالمین ہماری تمام دلی حاجات کو قبول کر لے اور ہم سب سے تو راضی ہو جاؤ، تجھ سے راضی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 170واں دن مکمل ہوا ہے، 4 جنوری 2022۔ انشاءاللہ ہم پھر کل ٹھیک 9:30 بجے جمع ہوں گے اور اس ارادے اعظم کے ساتھ کہ مزید اچھی باتیں سنیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔